معزز ناظرین، سید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے سلام۔ آج یہاں جمعرات کا دن ہے، جون کی 22 تاریخ ہے اور اس وقت دوپہر کے 12:14 ہوئے ہیں۔ آج میں آپ سے اور پاکستان کے محافظوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جن کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ اس کو بڑے پازیٹیو لیں گے۔ اس ملک پاکستان کی خداداد جو ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کی سلامتی کے خاطر اور جو کچھ بھی ملک میں ہے اس کو سنبھالنے کے خاطر اور ملک کو واپس ایک خوشحالی کے ٹریک پر لانے کی خاطر ہمارا کام یہ ہے، محب وطن ہے، کہ ہم ان لوگوں کو ہمیشہ سمجھاتے رہیں گے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور ہم دور بیٹھ کے بھی، ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی اس ملک کو ہمیشہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہماری شناخت یہی ہے، ہمارے ماں باپ کی شناخت یہی ہے، ہمارے آبا و اجداد کی شناخت یہی ہے، ہمارے ملک کی شناخت اسلام سے ہے، ہمارے مذہب کی پہچان ہم نے پاکستان کو انٹروڈیوس کرا کے دنیا میں دی۔ دنیا کا یہ عظیم ملک تھا، تو ہمیں اس ملک سے پیار ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ تمام اداروں کو، حلقوں کو، بیوروکریٹس کو، جو بھی ملک کے ریاستی ادارے ہیں، سب کو اس ملک سے پیار ہے، اور کوئی بھی اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتا۔ پھر کیوں حالات ایسے ہوئے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ میں جن کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہوں وہ یہ ویلاگ ان تک پہنچے گا اور اس کو پازیٹیو لیں گے۔ یہ ایک درد مرد پاکستانی، محب وطن پاکستانی کی آپ سے التجا ہے، آپ سے درخواست ہے، جس نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ وقت پاکستان سے باہر گزار دیا، اور ایک سوچ تھی کہ پاکستان جا کے باقی زندگی بھی گزارے، اور جب موت آئے تو ہمیں اسی زمین میں آئے اور اسی زمین میں دفن ہو جس زمین میں ہم پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کلمات کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو۔ سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے محافظ ہیں وہ پاکستانی قوم سے اور کیا کچھ چاہتے ہیں؟ مرد خواتین پر بربریت، قید خانوں کی اذیتیں اور دہشت گردی کے مقدمے، فوجی عدالتوں سے سزائیں دے کر آخر کیا فتح کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پاکستانی عوام نے تو ہمیشہ آپ کو گلے لگایا، پھر کیوں ان سے نفرت کی آگ میں مبتلا ہو؟ پاکستان آدھا ہو گیا، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، مگر پاکستانی عوام نے تو پھر بھی آپ کو گلے لگایا، فوجیوں کو گلے لگایا۔ پاکستانی عوام نے تو ہمیشہ فوج سے اس وقت بھی پیار کیا جب ملک ٹوٹ گیا، اور جنرل نیازی کو ہار پھولوں سے راولپنڈی میں استقبال کیا جب آپ ملک کے محافظ مشرقی پاکستان کھو کر بھارت کی قید میں 4 سال گزار کر پاکستان پہنچے، اور آپ کو لانے والا بھی ایک سیاسی لیڈر ہی تھا، فوجی جرنیل نہیں تھا۔ فوجی جرنیل نے تو 90 ہزار سے زیادہ فوج کے ساتھ ہتھیار ڈالے، ہندوستان کے قیدی رہے، لیکن جب وہ جنرل صاحب جن کی قیادت میں یہ ہوا پاکستان آئے تو ان کو ٹائیگر نیازی کا خطاب دیا۔ اس حد تک پاکستانی قوم نے آپ سے محبت کی ہے۔ پاکستانی قوم نے تو اس وقت بھی فتح کا جشن منایا 1965 کی جنگ میں، جس کو آپ اور ہم سب مل کر یوم دفاع مناتے ہیں، یوم فتح نہیں مناتے ہیں۔ اور اس یوم دفاع میں آپ لوگوں کے ساتھ، فوجی جوانوں کے ساتھ، فوجی شہیدوں کے ساتھ، پاکستان کی، لاہور کی، پنجاب کے ہر شہر کی عوام نے بھی برابر کے ساتھ جنگ لڑی، اور انہوں نے بھی اپنا خون سرحدوں پر پیش کیا، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ یہ پاکستانی کی محبت ہے آپ کے ساتھ۔ پاکستانی قوم نے تو اس وقت بھی فوج کا ساتھ دیا اور جنرل ضیاء کے فیصلے کو لبیک کہا جب 30 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو خیبر سے لے کر کراچی تک پھیلا دیا گیا، ملک میں کلاشنکوف اور ہیروئن کو متعارف کرایا گیا۔ اس سے پہلے میں اس وقت خود کالج میں تھا،
تو میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا کہ یہ کلاشنکوف کیا ہوتی ہے، ہیروئن کا ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن پھر یہ پورے ملک میں ایک وبا کے طور پہ پھیل گئی، اور لیکن پھر بھی پاکستانی فوج کو ہمیشہ، اور پاکستانی فوج کے جرنیلوں کو، جنرل ضیاء الحق کو فوج کے ہر فیصلے پر لبیک کہا۔ پاکستانی قوم نے تو اس وقت بھی خاموشی سے جنرل پرویز مشرف کا فیصلہ مان لیا جب امریکی اتحادیوں کا افغانستان میں ساتھ دینے کا جنرل مشرف نے اعلان کیا، اور دہشت گردوں کے نام پر فی بندہ $10,000 وصول کر کے امریکیوں کے حوالے کیا گیا، اور گوانتانامو بے میں دہشت گرد بنا کر افغانیوں کے ساتھ پاکستانیوں کو بھی رکھا گیا۔ پاکستانی عوام تو اس وقت بھی خاموش رہی جب ڈاکٹر فوزیہ کو امریکی فوجیوں کے حوالے کیا گیا، جو آج تک امریکہ کی قید میں اذیتیں برداشت کر رہی ہے۔ پاکستانی عوام تو اس وقت بھی فوج کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، پاکستانی عوام نے تو اس وقت بھی فوج کے فیصلے کا خیر مقدم کیا جب افغانستان میں امریکی اتحادیوں کے ساتھ مل کر فوجی آپریشن کیا گیا۔ وزیرستان اور جنوبی اور شمالی وزیرستان میں لوگوں کو ہلاک کیا گیا، اور لاکھوں افغانیوں کو خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک پناہ دی گئی۔ 400 پاکستانیوں نے پچھلے ہفتے اپنی بہتر زندگی کے لیے، عزت کے ساتھ زندگی کے لیے گزارنے کے لیے، اپنی حلال روزی کمانے کے لیے پاکستان سے فرار اختیار کیا، گھر کی جمع پونجی بیچی، قرضے لیے، اور انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والوں کے ہاتھوں اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا، اور وہ لیبیا پہنچے، اور وہاں سے ایک کشتی کے ذریعے یونان کے سمندر کے راستے اٹلی جانے کو خواب دیکھا، تاکہ وہ اور ان کے بچے پاکستان میں محفوظ رہیں اور کچھ کما کے وہ اپنے گھر بھیجیں۔ لیکن وہ بدقسمت لوگ پاکستان سے فرار حاصل کر کے گئے تھے، ایک طرح سے میرے نزدیک، کیونکہ پاکستان میں نہ روزگار تھا ان کے لیے، نہ ان کی زندگی محفوظ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی جان دے دی، جس پر ساری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں۔ آج دنیا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیوں پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں لوگ ہر منتھ نکل رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً 8 سے 10 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قابل لوگ ہیں، ہنرمند لوگ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، تعلیم داں ہیں۔ کریم پاکستان کی نکل رہی ہے، کیونکہ جن کو بھی کسی بھی ملک کا ویزا مل رہا ہے اور چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیوں خوف زدہ ہیں یہ لوگ؟ کس سے خوف زدہ ہیں یہ لوگ؟ یہ یقیناً ان محافظوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے خوف زدہ ہیں، جن سے بیسیکلی ان کو تحفظ ملنا چاہیے، ان سے پیار ملنا چاہیے۔ آج کیوں وہ ان سے خوف زدہ ہیں؟ اور ان سے خوف زدہ ہیں جن سے ان کو انصاف کی امید تھی، اور وہ انصاف کے ادارے، وہ عدلیہ، وہ جوڈیشری بھی انہی محافظوں کے حکم پر چل رہی ہے اور بے گناہوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ آج پاکستان کے عوام اور خاص طور پہ مختلف پارٹیوں کے فالوورز، اور یہ سمجھنا چاہیے ہمارے ملک کے محافظوں کو کہ فوج کا ڈسپلن ایک مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ فوج کے اندر جو رینکنگ ہوتی ہے، اور جتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے، چھوٹے آفیسر اس کو سلوٹ کرتے ہیں، اس کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی ہر آرمی کا فوجی اداروں کا ایک ڈیکورم ہے، ڈسپلن ہے۔ اگر وہ اس طرح نہیں کریں تو وہ ملک کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، سرحدوں پر لگتے بھی لڑ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایک بڑے آفیسر نے، فوج کے کمانڈر نے یا کرنل نے، جنرل نے ایک حکم دے دیا، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط، یہ سوچنے کی اجازت سولجر کو نہیں ہوتی، اس نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن
سیاسی جمہوری ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ عوام بھی اسی طرح کریں. عوام کے پاس اپنی رائے ہوتی ہے، اس رائے پہ وہ اپنے لیڈر چنتے ہیں، اپنی سیاسی جماعت چنتے ہیں اور ان کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود میں فیصلے کریں. اگر وہ فیصلے صحیح نہیں کرتے تو انتخابات ہوتے ہیں اور پھر کسی اور شخص کو چانس دیا جاتا ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ ملک کی آزادی، ملک کی خوشحالی، ملک کی معاشی اور معیشتی ویلیو اس آزادی میں ہے، جس میں فریڈم آف اسپیچ ہو، جس میں میڈیا کی آزادی ہو. ہم لوگ باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہیں. میں یہاں 35 سال سے آسٹریلیا میں ہوں، 30 سال سے میڈیا کے ساتھ ہوں، انٹریکٹ کرتا ہوں یہاں کے پولیٹیشنز کے ساتھ، پارلیمنٹیرین کے ساتھ، سینیٹرز کے ساتھ، کمیونٹی دوسرے کمیونٹی کے لیڈروں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، بیوروکریٹس کے ساتھ. اور یہ دیکھا ہے ہم نے کہ یہاں پر جو بھی ادارے ہیں فوج سمیت سب اپنے آپ کو ایک سروس ڈپارٹمنٹ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس ادارے میں بیٹھ کر عزت کما رہے ہیں یہ ہمیں عوام نے دی ہے، انہوں نے ٹیکس دیا ہے، انہوں نے اپنے روزگار سے کمائے ہوئے پیسوں سے، حق حلال کی کمائی سے ٹیکس دیا ہے، جس کے اوپر یہاں کے قانونی ادارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج چلتی ہے. تو ان کی وہ ادارے میں بیٹھے ہوئے افسر چاہے وہ فوجی ہوں یا بیوروکریٹس ہیں عوام کی خدمت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہی کی وجہ سے ہم لوگ یہ عزت پا رہے ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھتے دنیا بدل گئی ہے؟ تو پاکستان کا ایک بہت بڑا جو معیشت کا دار و مدار ہے وہ 1 کروڑ پاکستانیوں کا ہے جو ملک سے باہر رہتے ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جن کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں دنیا کے ہر ملک میں ہے؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ کیوں یہ لوگ گئے باہر؟ ہم یہاں کیوں آئے؟ میں کیوں 35 سال سے یہاں تھا؟ میں خواب دیکھتا تھا کہ میں جب دنیا اپنے زندگی کے آخری دور میں جاؤں گا تو اپنے ملک میں واپس جاؤں گا. میں اس زمین میں دفن ہونا چاہتا ہوں جس زمین میں پیدا ہوا ہوں. لیکن آج میرا ذہن یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ میں اس زمین میں جاؤں جہاں پر تحفظ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں جاؤں تو مجھے بھی کسی کیس میں اٹھا کر بند کر دیا جائے. اور اب باتیں ہو رہی ہیں فوجی عدالتوں کی. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر جوڈیشری سسٹم بنا ہوا ہے آلریڈی، اس میں فیصلے صحیح ہو رہے ہیں یا غلط ہو رہے ہیں، کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اس میں قصور ان اداروں میں جوڈیشری میں بیٹھے والے ججوں کا اور وکلاؤں کا ہے، جو کچھ لوگوں کا جو کرپشن میں مبتلا ہیں. لیکن پھر بھی یہ ادارے کام کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں سیشن کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ اور شریعہ کورٹ ساری عدالتیں موجود ہیں جس میں بڑے قابل قسم کے ججز موجود ہیں. تو اگر اس کے اندر تھوڑی بہت کہیں کرپشن ہے تو سب نے مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ انصاف یہیں سے ملے گا؟ جب ایک ملک میں ایک ادارہ چل رہا ہے آپ کو کس بات کا خوف ہے کہ آپ اگر کسی کو مجرم کسی پر الزام لگا کے اس کو مجرم بنا کے پیش کرنا چاہتے ہو تو آپ کیوں ان عدالتوں میں لے کے نہیں جانا چاہتے ہو؟ کیوں آپ ان عدالتوں سے ان کے اوپر فیصلے صادر نہیں کروانا چاہتے؟ کیوں آپ چاہتے ہو کہ اپنی عدالتیں لگے؟ اب بات یہ ہے کہ میری نسل، جس نسل سے جس ایج سے جو میرا تعلق ہے، جس ایج بریکٹ میں ہوں، وہ اور مجھ سے پہلی نسل کے لوگ خاموش رہے. جو میں نے ابھی آپ کو بہت ساری چیزیں گنائی کہ مجھ سے پہلی نسل نے، ہمارے ماں باپ نے اور ہم نے ہمیشہ چھوٹے تھے، ہم کالجوں میں تھے، یونیورسٹی میں تھے، اسکول میں تھے، ہم نے ہمیشہ پاک فوج کی خدمت کی، پاک فوج کی عزت کی، سلام کیا. ہمارے آرٹسٹوں نے، بڑے بڑے آرٹسٹوں نے، مدام نور جہاں جیسی نے، مہدی حسن جیسے نے، شوکت علی جیسے نے، اور تمام پاکستان کی انڈسٹری کے گلوکاروں نے جب جنگ ہوئی تو آپ کے لیے دن رات ایک کر کے قومی ترانے بنائے
اور سرحدوں پہ بجایا گیا نور جہاں کے ترانوں کو. سب آپ سے پیار کرتے ہیں. آج آپ ان کو یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بیہیویئر یہ ہے کہ آپ کسی دشمن سے لڑ رہے ہیں. آپ اس طرح سے لوگوں کو ٹارچر دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے 9 مئی کو فوجی املاک پہ حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے گراؤ جلاؤ کا شکار کر کے ختم کر دیا. یہ بہت غلط حرکت ہے. سب سے پہلے اس کے اوپر پاکستان کے سیاسی لیڈروں سمیت ہر انسان نے، ہر پاکستانی نے، ہر عوام کے ہر فرد نے اس کے خلاف بات کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کو خوشی محسوس نہیں، کسی کو خوشی نہیں ہوئی ہے اس سے. لیکن آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا تھا؟ سیاست اسی طرح ہوتی ہے. سیاسی لیڈروں کے پیچھے لوگ جانے دے دیتے ہیں، جس طرح کی عوام آپ کے پیچھے جان دینے کو تیار ہے. جب ایک پارٹی میجورٹی میں ہے، اس کا لیڈر ایک مقبول لیڈر ہے پاکستان کا، جب اس کو ٹی وی اسکرینز کے اوپر، سوشل میڈیا پہ، موبائلز کے اوپر یہ دیکھا گیا کہ اس کو پیراملٹری فورس یعنی کہ رینجرز گھسیٹتی ہوئی کالر سے لے کے جا رہی ہے، اس کو کمرے سے نکال کے اس کے سر پہ ڈنڈا مار کے لے کے جا رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو وہ اشتعال میں آئیں گے؟ نہیں آنا چاہیے تھا ان کو. وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کو اس سے خوف کیوں ہے؟ کیا کوئی سیاسی لیڈر فوج کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی جنرل بننے کا، کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے اس کا؟ کیا آپ پاکستان کی سیاست میں تو ہیں آپ، لیکن کیا آپ کوئی الیکشن لڑ کے کوئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں آپ سے خوف ہے؟ ہر عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے، جو عام فہم آدمی بھی سمجھتا ہے، کہ آپ کو ہر اس سیاسی لیڈر کے ساتھ چلنا چاہیے، اس سے مشورے لینے چاہیے جس کو عوام پسند کرتی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ سے جو عوام پیار کرتی ہے اس میں اضافہ ہوگا، عوام آپ پہ زیادہ اعتماد کرے گی. اگر میں کسی سے، میری دوستی ہے، میں پیار کرتا ہوں، تو میں اس کے ان دوستوں سے بھی پیار کروں گا جو اس سے پیار کرتے ہیں، میرے دوست سے. تو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کو یہ پالیسی رکھنا چاہیے کہ جو مقبول ترین اس وقت سیاستدان ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں. اگر وہ کسی غلط راستے پہ ہے، اس سے بیٹھ کے ڈسکس کریں، اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے. آپ کا بنیادی، آپ کو کیا، ہماری عوام کو، مجھ جیسے کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ بالکل نہیں سمجھتا میں. آپ کو پتا ہونا چاہیے، پتا ہے کہ یہ پاکستان کی 23-24 کروڑ عوام جو ہو گئی ہے، یہ اپنا پیٹ کاٹ کے ٹیکس دیتے ہیں، جس کا 60-70% آپ پر لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کتنی بڑی اہمیت ہے. آپ نے ہی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. دشمن اگر اٹیک کرنا ہے تو آپ لوگوں نے آگے جانے دینی ہے اپنی، اس لیے آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ کیوں اس میں مستقل نفرت میں تبدیل، وہ محبت نفرت میں تبدیل کرنے پر کیوں تلے ہوئے آپ؟ اور پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دل میں اگر کسی کی نفرت ہو تو اس کو طاقت سے اس نفرت کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، اور کوئی بھی نہیں سمجھتا. نفرت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، پیار اور محبت. پیار اور محبت پھیلائے. سب سے غلطی ہوتی ہے، آپ ایک دفعہ آ کے آپ کی فوج کا سپہ سالار یہ قوم سے خطاب کر کے کہے کہ جو ہوا اس کو بھول جائیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. اگر ہمارے جرنیل سے جو غلطی ہوئی ہے تو عمران خان سے بھی غلطی ہوئی ہے. ہم سب پچھلی باتوں کو بھلا کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے کام کریں. دیکھیں آپ، پاکستان کی عوام پھر نکلے گی، آپ کو ہار پر آئے گی. یہ ایسی عوام ہے پاکستان کی جس نے ہمیشہ فوج سے پیار کیا ہے. میری جہاں پیدائش ہوئی حیدرآباد میں، ہمارے گھر کے پاس چھاونی تھی. ہم نے ساری زندگی، چھوٹے جب بچے تھے، اسکول میں، کالجوں میں، چھاونی کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے جا کے کرکٹیں کھیلی ہیں، وہیں رہتے تھے. فوجیوں کو جہاں ملتے تھے، فوجی بھائی السلام علیکم کرتے تھے. ہم نے عزت کی ہے. لیکن آپ لوگوں نے کیا دیا ہے؟ معذرت کے ساتھ
میں نہیں باتیں کرنا چاہتا وہ، کیونکہ بہت باتیں کر لی ہیں لوگوں نے اور میں نے بھی کر لی ہیں، لیکن کیا آپ اس حقیقت کو فراموش کر دیں گے جو ہو چکی ہے، اس زمینی حقیقت کو؟ میری اور میرے سے پہلی نسلوں کو تو بہت کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آج آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا بدل گئی ہے۔ میں خاموش رہوں گا، میں اپنے بیٹے کو خاموش نہیں رکھ سکتا۔ وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پاپا آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ یہ آج یہ دنیا اور تاریخ اوپن ہو گئی ہے، دنیا کی تاریخ ان کے لیے۔ آج کا نوجوان پاکستان کا گوگل پہ جا کے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آج مجیب الرحمان کی تقریر بھی موجود ہے، فاطمہ جناح کی تقریر بھی موجود ہے، آج الطاف حسین کی تقریر بھی موجود ہے، عمران خان کی ایوری ڈے تقریریں آتی ہیں جس پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ آپ کیوں اس حقیقت سے منہ موڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کون سی دنیا کا نظام اس وقت لانا چاہتے ہیں جو دنیا میں کنڈیم ہو چکا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت سے آپ مار دیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ختم کرنے سے، قتل کرنے سے، عمران خان نے جو اس قوم کو فلسفہ دے دیا ہے، جو اپنے فالوورز کو، اپنے جو ان کی پارٹی کے ورکرز ہیں، اور پھر اب تو پوری قوم میں، بلکہ آپ نے جب یہ عمران خان کے اوپر ایک ایسی حکومت لا کے بٹھائی پاکستان میں، جس میں پاکستانی دنیا کے بدکرب ترین لوگوں کو آپ نے بٹھا دیا، اور انہوں نے پھر عمران خان کے اوپر 150 سے زیادہ کیسز بنا دیے۔ آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر، یہ تماشا ہے؟ یہ ملک سب کا ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہوگی اس ملک سے ختم ہونے میں، اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو عوام کا جو کچھ ہوگا، آپ کا کیا ہوگا؟ مشرقی پاکستان الگ ہوا تو 90,000 فوج 4 سال قید میں رہی، مغربی پاکستان کی عوام قید میں نہیں رہی۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں سے بیٹھ کر وہ ہندوستان کے ریڈیو کے ذریعے بولتے تھے کہ ہم یہاں خیریت سے ہے، اور ان سے کہلوایا جاتا تھا اسکرپٹ پہ کہ ہمیں کھانا بھی مل رہا ہے، ہمیں رہائش بھی مل رہی ہے، اور ہم جلد ملیں گے۔ پھر اس 90,000 فوج کو کون لے کر آیا؟ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، سیاست میں عوام کے اختلافات، لیکن آپ کے 90,000 فوجیوں کو بھی ایک سیاستدان لے کر آیا واپس۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اس سے پہلے کیا ہوا، اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کے ہی ایک جنرل نے اس کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے پھانسی دلوا دی ایک کیس کے اندر۔ ایک وعدہ معاف گواہ بنایا گیا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ آج پاکستان کے کسی بھی فرد کو اٹھا کے ننگا کر کے، اس کو ٹارچر کر کے، اس سے جو چاہے کہلوا دیں آپ، اور کورٹ میں لے آ کے اس سے وعدہ معاف گواہ بنا کے بیان لے لیں، اور جج کو کہیں کہ اس کو ٹانگو اس کو۔ آپ یہ کر سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ، لیکن کیا آپ سے پھر کبھی بھی یہ قوم محبت کرے گی؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ آپ کو لوگوں، دیکھیں جب سے یہ حالات ہوئے ہیں 1.5 سال سے، کیا کیا ہے آپ نے چن چن کے ان لوگوں کو حکومت میں بٹھایا جو ساری دنیا میں بدنام ترین لوگ ہیں۔ یہاں آسٹریلیا میں 2 لوگوں کو بہت جانتے ہیں لوگ، ان کا نام لو تو بولتے ہیں یس آئی نو۔ میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر کسی اور آسٹریلیا میں رہنے والے پاکستانی سے پوچھ رہے ہیں، نمبر 1 عمران خان، کرکٹ کی وجہ سے، کیونکہ یہ کرکٹ لونگ کنٹری ہے، دنیا کے بہترین کرکٹر آسٹریلیا نے پیدا کیے ہیں۔ تو ان سے جب عمران پاکستان کا پوچھو تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں یس the one we know Pakistan because of عمران خان, he was a legend cricketer, now he's a politician۔ یہ میں بتا رہا ہوں جو یہاں کے سینیٹر، جو یہاں کے پارلیمنٹیرین، جو یہاں کے لیڈرز، ان سے جب میں بات کرتا ہوں تو۔ اور دوسرا کس کا نام جانتے ہیں؟ وہ دوسرا نام جانتے ہیں آصف علی زرداری کا۔ اور کس لیے جانتے ہیں؟ وہ اس لیے جانتے ہیں کہ یس آصف علی زرداری وہ 10%۔ میں آپ سے یہ بات، خدا کی قسم میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک سینیٹر نے مجھ سے کہا جب یہ صدر بنا تو اس نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ از دیٹ دا سیم آصف زرداری who was the husband of Benazir? I said yes, he is the husband of Benazir. So
How come he became the prime minister? We know that he's called, he's known as Mr. 10%. मेरे पास जवाब नहीं था. आपने क्या किया? उसकी पार्टी को खुली आजादी दे रखी है आपने. उसके बेटे को आपने वजीर खजाना बनाया, 35, 36, 37 साल के लड़के को, जिसका कोई सियासत में तजर्बा नहीं है. क्यों किया आपने ये? क्यों कर रहे हो आप ये? एक मुजरिम को जेल से निकलवाया आपने. अब तो ये बातें हकीकत है. यहाँ आज के नौजवान को पता है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. और फिर उसको आपने आजादी दे दी, और आज पीटीवी से लेके हर चैनल पे उसको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी होती है. क्या किसी दुनिया में किसी कोई मुजरिम जो जेल में हो, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? क्या किसी मुल्क में एक मुजरिम को निकाल के उसको हाथ में पासपोर्ट दे के उसको मुल्क से बाहर भेजा जा सकता है? तसव्वुर नहीं है यहां पर ये. और फिर और बाकी लोगों को जिन पे केसेस थे, उनको आपने हुकूमत दे दी. आज आपने ऐसे एक शख्स को अपना वजीर दिफा बनाया, आपका बॉस बनाया आपने उसको, जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इस फौज ने कोई जंग नहीं जीती, जब भी जंग हुई है इन्होंने हमें शर्मिंदा किया है. उसने गालियां दी आपको, आपने खुद उसको वजीर दिफा बनाया. मेरी तो ये लॉजिक ही समझ में नहीं आती है. आप क्या चाहते हैं? खुद क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और 25 करोड़ आवाम को आप जलील कर रहे हैं? क्यों? आप दुनिया में, आप पाकिस्तान में बैठे हुए, आपको पता होना चाहिए. हम यहाँ बाहर बैठे हुए, हमारी कितनी शर्मिंदगी होती है हमें ये बातें सुन के. फिर भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं. पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की आवाम जिंदा है और आप भी जिंदा है. अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी बैरूनी दुनिया पाकिस्तान का दुश्मन कोई हमला करता है, तो सबसे पहले आवाम नहीं मारी जाएगी? आपको पता होना चाहिए कि कौन अताब में आएगा सबसे पहले और क्या हशर होगा फिर. लिहाजा हम सबको इस मुल्क बचाने के लिए काम करना चाहिए. आप एक ही धुन में लगे हुए हो कि इमरान खान को किसी तरह से हमने बस सजा देनी है. तो पहले जिन लोगों को आपने सजाएं दी, तो क्या हालात पाकिस्तान के बेहतर हुए? एक तरफ आपने एक कन्विक्टेड आदमी को लंदन भगाकर बीमारी के नाम पर एक गलत बयानी करके जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना के आपने लंदन में उसको ऐश और आइश के घर में बैठा दिया, जो कि करप्शन के उस पर वो बना है, जहां वो रह रहा है, जिस बिल्डिंग में वो या जिस महलात में वो रहता है, और वहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है. और दूसरी तरफ आपने एक शख्स जिसको मेजोरिटी में पाकिस्तान अक्सरियत पसंद करती है, उस पर कोई केस नहीं है करप्शन का, उस पर आपने 150 केस इन इन एक मेरे पास लफ्ज नहीं मिल रहे, मैं किस नाम से उनको बताऊं, इनको, इन नाअहल लोगों को, करप्ट लोगों को आपने बिठा दिया लाके. ऐसे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जिस पे केस चल रहे थे, और सारे केस उनके खत्म करवा दिए. आपको क्या मंसूबा है आपका? क्या चाहते हैं आप? मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता. मजीद क्या नजर आ रहा है हमें? क्या चाह रहे हैं आप? आपने आज 10,000 नौजवानों को, औरतों को और मर्दों को, यंग लड़के लड़कियों को बंद किया हुआ है. उनको टॉर्चर किया जा रहा है. एक सहाफी को कत्ल किया गया, दूसरे का पता नहीं है कहां है, और बहुत से भागे हुए हैं. पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ब्रिलियंट माइंडेड जर्नलिस्ट मुल्क से भाग गए, पाकिस्तान जा नहीं सकते, तो उनके घर वालों को टॉर्चर कर रहे हैं आप, मार रहे हैं. इसका अंजाम क्या है? आखिर खत्म क्या होगा? एंड क्या होगा इसका? आपने सोचा है? करते रहेंगे आप ये? तो खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता है, मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप समझें, आपके पास ताकत है. इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जी चाहे फैसला करें, इसलिए कि आपको सुकून मिलता है इससे. आपको किसी के नंगा करके फोटो बनाने में और उसके घर वालों को भेजने में आपको राहत मिलती है, सुकून मिलता है, तो फिर आप नॉर्मल इंसान नहीं है. आपका इलाज होना चाहिए हॉस्पिटल में. नफ्सियाती मरीज हैं आप. अगर जो भी आप में से ये कर रहा है, क्या वो नॉर्मल इंसान है?
وہ ہم پہ مسلط ہیں، ہم پہ مراد یہ کہ پاکستان کے اوپر. تو کس طرح سے حالات صحیح ہوں گے یہ؟ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں میں لٹکانا ہے. کیوں؟ صرف اس کی وجہ سارے ایک 5 سال کا آج کل بچے بھی سمجھتا ہے کہ کیوں فوجی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ آپ کو اپنے ہی یہ عدالتیں بھی آپ کی محکوم ہیں، آپ ہی ان کو فون کر کے بولتے ہو یہ فیصلہ کرو یہ نہیں کرو، لیکن پھر بھی آپ کو اعتماد نہیں کہ کہیں چھوٹ نہیں جائے. کسی کا دماغ اگر کوئی صحیح رائے راست پہ آ گیا، کوئی جج انصاف دینے پہ آ گیا اور عمران خان چھوٹ گیا، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اسی لیے آپ کر رہے ہیں نا فوجی عدالتوں میں جو چاہے فیصلہ کر دیں. اور فوجی عدالتیں بنانے کی بات بھی کر رہے ہیں، آپ بنا بھی دی ہیں آپ نے، اور فیصلہ آپ نے پہلے اپنے ایک بیان میں ایک میڈیا ریلیز میں کر دیا کہ ہم ان کو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو وہاں سے سزائیں دیں گے. اس طرح مقدمے چلتے ہیں کسی کے اوپر؟ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، آخری بات. عوام پر جب ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اگر وہ کسی سیاسی لیڈر کو پسند کر لے اور اس کے نظریے کو اپنے ذہن میں بسا لے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ عمران خان کو ختم کر دیں گے، عمران خان نے وہ کام کر دیا ہے پچھلے 15 سے 20 سال میں جو آپ اب نسلیں ختم نہیں کر سکتے. آئندہ آنے والی نسلوں تک وہ پیغام رہے گا. عمران خان کو اگر آپ نے مار دیا، پاکستان کا ایک اور شخصیت امر ہو جائے گا. لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، بھٹو، ان کی طرح سے. تو انصاف کیجئے، انصاف. اور جو لوگ آپ آج پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو بلائیے، ان کو بٹھائیں، ان کو کہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، آپ کا کیا پرابلم ہے، ان کو انصاف دیں. بلوچستان سے بھاگ گئے سارے لوگ، لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. عقل مندی یہ ہے کہ ان کو بلائیں. الطاف حسین پاکستان سے بھاگ گیا، بھگا دیا آپ نے اس کو ٹارچر کر کے. پہلے پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگاتا تھا، وہ حقوق مانگتا تھا مہاجروں کے. پھر آپ نے جب اس کا پاسپورٹ بھی کینسل کر دیا، اس کا شناختی کارڈ کینسل کر دیا آپ نے، وہ پاکستان جا نہیں سکتا. اس کی یہاں پر سارے اٹھا لیا، سارے رشتہ داروں کو مار دیا آپ نے، 10,000 کے قریب لڑکوں کو. تو اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریفیں کریں؟ وہ تو سوچتا ہے کہ میں اس ملک پہ ہی لعنت بھیجتا ہوں. کوئی بھی ہوگا یہی مائنڈ میں کام اس کے ذہن میں آئے گی بات. تو پازیٹیو لیں، اس کو بلائیں، اس کو بلا کے بات کرے، دیکھیں آپ حالات کیسے صحیح ہوتے ہیں. مجیب الرحمان کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے؟ ایک شخص نے میجورٹی میں پارٹی میں اس نے جیتا الیکشن، آپ نے الیکشن جیتا، آپ نے پارلیمنٹ بلانے نہیں، آپ کے جنرل یحییٰ خان نے وہ اجلاس ہی نہیں بلایا اسمبلی کا. تو کیا ہوا؟ وہ محب وطن جس نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا تھا، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ آخر تک رہا، فاطمہ جناح کا آخر تک الیکشن میں اتحادی رہا، وہ پاکستان کے خلاف بات کرنے کھڑا ہو گیا. پھر یہی ہوگا نا جب اس کے مطالبات نہیں مانیں گے آپ. تو کیا ہوا؟ ملک چلا گیا. مجیب تو آج بھی ان کا لیڈر ہے. یہاں بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے بہت بڑی، ہر سال بہت بڑا فنکشن کرتے ہیں، اور ان کا وہ بابا ہے، وہ قائد ہے ان کا. وہ تو کیا ہوا؟ وہ تو امر ہو گیا، اور آپ کو کوئی نہیں جانتا. آج ہر بنگلہ دیشی میں یہاں ملتا ہوں پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے ہیں. وہ ہم ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو زور زبردستی اور ٹارچر، بربریت اور پھر قتل، اس سے حالات صحیح نہیں ہوتے، نفرتیں اور بڑھتی ہیں. تو خدا را آپ ان نفرتوں کو ایک طرح سے ختم کر سکتے ہیں. آپ یہ سارے جو آپ یہ کر رہے ہیں حربے، ان کو ختم کریں، پیار و محبت سے ان کو ایکسیپٹ کریں. جن کے پیچھے عوام ہے ان کو بٹھائیں، ان کے ساتھ مصالحت کریں، اور اس ملک کو بچائیں. یہ اس ملک کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. ہم تو چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن ہماری اولاد جو ہے وہ تھوکے گی بھی نہیں. ہمیں بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمیں اپنی نئی نسل کو سمجھانے کے لیے. ہم سے سوال کرتے ہیں وہ
کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیا آپ کو پاکستان نے، کیا بتائیں ہم ان کو؟ اور پھر آپ کا وہ وزیر دفاع جو آپ کو گالیاں دیتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے شرم ہے اوورسیز میں پاکستانی جو سٹیزن شپ لے کے ڈیول بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس وقت آتے ہیں جب ان کو یہاں باڈی دفن کرنی ہوتی ہے۔ تو تمہارا لیڈر تو اس وقت بھی نہیں آیا جب اس نے اپنی بیوی کو دفن کرنا تھا۔ ان کو آپ نے یہ اقتدار دیا ہوا ہے، اب 420 کر کے الیکشن کرانا چاہتے ہو آپ۔ کسی پارٹی کو آج تک کوئی بھی ختم نہیں کر پایا، اور وہ پارٹی کو فزیکلی ختم بھی کر دیا تو ان کے فلسفے کو ختم نہیں کر پائے۔ ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو مارا، آج بھی کسی کونوں میں ادھر ادھر چھوٹی موٹی نازیوں کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، یہاں پر بھی ایک بنی ہوئی ہے جو ہٹلر کے پیغام کو چلاتی ہے آگے۔ یہ آپ سمجھیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری کون سی باؤنڈریز ہیں۔ ہم سیاسی لیڈر نہیں ہیں، ہماری جو جگہ ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے یا ناگہانی آفت میں عوام کی خدمت کرنا ہے۔ یہ کریں آپ، لوگ آپ کو سر پہ بٹھاتے رہے ہیں، بٹھاتے رہیں گے، اور اب حالات اور خراب کر رہے ہیں آپ۔ اب دیکھیں بالآخر پاکستان کے وکلا جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں اب، کیونکہ آپ نے ایک سینئر لائر کے گھر پہ فائرنگ کرائی ہے آپ نے، لطیف کھوسا۔ کون آپ کو مشورے دے رہا ہے کہ کہاں بیٹھ کے آپ لوگ یہ باتیں طے کرتے ہو؟ کیا کوئی باہر سے آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے؟ تو پھر آپ ایجنٹ کون ہوا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کرنا پڑ رہی ہے، ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم نے امریکہ کے ایجنڈے کو ماننا ہے، تو پھر اصل ایجنٹ امریکہ کا کون ہوا؟ یہ لیڈر وہ عمران خان ہوا، یا یہ عوام ہوئی، یا پھر وہ ہوئے جو یہ اس کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ تو میں نے آپ سے بس یہی کہنا ہے کہ پلیز اس کو سمجھیں، اور میں عوام سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ حالات کو دیکھیں، ہم نے ملک بچانا ہے، جو بھی اس کے لیے ہو سکے ہمیں وہ کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں جو میرے ریگولر سننے والے ہیں کہ پلیز میرا یہ جو میسیج ہے، یہ ویڈیو جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی زیادہ لائکس چاہیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کبھی کہتا ہوں، لیکن میں جو یہ باتیں میں نے کی ہیں تو یہ آپ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو بھیجیں تاکہ ان کے پاس بھی یہ پازیٹیو میسج جائے۔ اور صرف اس وجہ سے مجھے ضرورت نہیں تھی اس کی، لیکن مجھے ضرورت ہے بھی، کیونکہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔